قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کلام خدا کا لکھا جانا، the writing of the word of God۔ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ کلام خدا لکھنے کا آغاز خدا نے خود کیا، خود پہلی بار کلام خدا نے خود لکھا۔ خدا بات کرتا رہا لوگوں سے، باغ عدن سے لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں سے بات ہوتی آ رہی ہے۔ خدا مختلف لوگوں سے مختلف وقتوں میں بات کرتا رہا، موسیٰ سے بھی بات کرتا رہا، اور پھر پہلا مقام آیا کہ جب خدا نے باقاعدہ طور پہ لکھ کے اپنا کلام موسیٰ کے حوالے کیا۔ خدا نے خود اپنا کلام لکھا، خود لکھنے کی روایت ڈالی، خود لکھ کے بتا دیا کہ اس کلام کا لکھا جانا جائز ہے، مناسب ہے، مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ خدا موسیٰ کو حکم زبانی دے کے فارغ کر سکتا تھا کہ اب چلا جائیے، میں نے 10 حکم تجھے بتا دیے ہیں، لیکن خدا نے لکھ کے اس کے سپرد حکم کرنا زیادہ مناسب جانا۔ اور ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ ریکارڈ رہتا ہے بھائی لکھے ہوئے کا، ثبوت رہتا ہے لکھے ہوئے کا، ضرورت کے وقت کام آ سکتا ہے لکھا ہوا۔ اس لیے خدا نے اپنا کلام لکھ کے موسیٰ کے حوالے کیا۔ سارا کلام خود نہیں لکھا خدا نے، پہلی بار تختیاں لکھی، پتھر کی 2 لوہیں سینا پر، وہ موسیٰ نے غصے میں آ کے توڑ دیں۔ خدا نے کہا اب تو بنا کے لے کے آ لوہیں، میں ان پہ پھر لکھ دوں گا، پھر لکھ دیا۔ 2 بار وہ 10 حکم لکھے گئے خدا کی طرف سے۔ تیسری بار ایک اور لکھے جانے کا بیان ملتا ہے دانیل کی کتاب میں کہ جب دیوار پر ہاتھ کی انگلیوں نے کچھ لکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف ہاتھ اور انگلیاں نظر آئیں کہ وہ لکھ رہے ہیں، منے تقیل و فرسین، کوئی پڑھ نہیں سکتا اسے۔ دانیل کو بلایا گیا، دانیل نے کہا کہ خداوند کی طرف سے یہ ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے یہ لکھا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب لوگ ایک عورت کو لے آئے پکڑ کے جسم میں ظاہر ہونے والے خدا کے پاس، یسوع مسیح کے پاس، اور اس سے کہا کہ اسے پکڑا ہے ہم نے، اس پہ تو سزا لاگو کر، تو بتا اس کا کیا کیا جائے۔ وہ جھکا اور زمین پہ کچھ لکھنے لگا، یہ نہیں معلوم کہ کیا لکھا، لیکن کچھ لکھا اس نے۔ یہ 4 واقعات ایسے ہیں جن میں نظر آتا ہے کہ خدا نے خود کچھ لکھا۔ ان کے علاوہ خدا کے اپنے ہاتھ سے لکھنے کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ خود لکھا، حکم خدا نے لکھے، اپنا کلام لکھ کے سپرد کیا، اپنا فرمان، اپنی طرف سے حکم، فیصلہ دیوار پہ لکھ کے بتا دیا کہ اب کیا ہونے والا ہے، میں نے کیا سوچا ہے، میرا کیا فیصلہ ہے اور میں کیا کرنے کو ہوں۔ خدا نے نبیوں اور رسولوں کو اپنا کلام لکھنے کا حکم دیا۔ موسیٰ سے خدا کہتا ہے تو یہ ساری باتیں، تو یہ سارے احکامات جو میں نے تجھے دیے ہیں انہیں لکھ لے، کتاب میں لکھ لے، تاکہ تیری قوم کے پاس موجود ہوں۔ یرمیہ سے خدا کہتا ہے کہ تو وہ سارا کلام جو میں نے تجھ سے کیا ہے وہ لکھ لے، ایک تمہار میں، ایک کتاب میں اسے لکھ لے۔ مکاشفہ یوحنا رسول پر خداوند یسوع مسیح نے اپنا مکاشفہ ظاہر کیا ایک فرشتے کو بھیج کر، اور اس سے کہا کہ جو باتیں ہونے والی ہیں، جو تجھے دکھائی جائیں گی، وہ تو سب لکھ لے۔ نبیوں کو بھی حکم ملتے رہے کہ لکھیں، اور رسولوں کو بھی حکم ملتا رہا کہ لکھ لو۔ وہ ساری باتیں، وہ سارا کلام جو تمہیں دیا جاتا ہے انہیں لکھ لو۔ حکم خدا کی طرف سے ملا کہ کلام لکھا جائے، اور پھر نبیوں اور رسولوں نے خدا سے سن کر کلام تحریر کیا، براہ راست خدا سے سنا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ جیسے موسیٰ خدا سے براہ راست سنتا رہا اور پھر ان باتوں کو لکھتا رہا۔ یسایہ اس سے کہا گیا کہ تو تختی پر بڑے بڑے لفظوں میں صاف صاف لکھ، جو تجھے بتایا جاتا ہے وہ تو لکھ۔ یرمیہ سے کہا گیا وہ سارا کلام جو اتنے برسوں میں کیا گیا
تو اسے لکھ۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور 23ویں آیت۔ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ خداوند نے میرے ذمے یہ بات لگائی، مجھے اس نے بتایا کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی۔ اشعیا ربانی کے تقرر کا بیان جو پولس رسول نے کرنتھیوں کے خط میں درج کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، کسی انسان سے نہیں پہنچی، اسے کس سے پہنچی؟ خداوند سے، اور میں اب تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ بات۔ اور تم اچھا کرتے ہو کہ ہماری باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہو، یہ جان کر کے یہ خداوند کی طرف سے ہے، جیسا کہ یقینی طور پر یہ ہیں۔ پولس رسول یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں خداوند فرماتا ہے کہ یہ باتیں کلیسیاؤں کو لکھو، ان تک پہنچاؤ، انہیں سکھاؤ۔ خداوند سے پہنچی، اور نبیوں اور رسولوں نے فرشتوں سے سن کر بھی کلام خدا تحریر کیا۔ ہر بار خدا خود نہ لکھتا ہے اور نہ ہر بار خدا خود اپنے منہ سے بولتا ہے، فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ شریعت فرشتوں کی معرفت پہنچی۔ اعمال 7واں باب اور آیت نمبر 53 ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، پرانے عہد کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو شریعت فرشتوں کے ذریعے پہنچی۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خدا فرشتہ بھیج کر موسیٰ سے لکھواتا، ایک وقت ایسا تھا کہ خدا فرشتے بھیج کر مختلف نبیوں سے کلام کرتا اور انہیں حکم ملتا رہا کہ یہ لکھو، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور مکاشفہ میں تو صریحاً پہلی ہی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا، اور اس کو حکم ہوا کیا کہ ان باتوں کو لکھ لے، کہ مکاشفہ سارا فرشتہ بھیج کر دیا گیا، اس کے ذریعے ملا، اور پھر اسے حکم ہوا کہ اب ان باتوں کو تو لکھ لے۔ اور بار بار آپ کو نظر آئے گا، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گیا، پھر وہ مجھے وہاں لے گیا، اور میں نے اس سے پوچھا، میں اس کے قدموں میں گر پڑا، اس نے کہا نہیں، میں بھی تیرا اور تیرے ہم خدمت بھائیوں کی طرح ہوں، خداوند ہی کو سجدہ کر، مجھے تو خداوند نے بھیجا ہے صرف اپنا نمائندہ بنا کر۔ سو فرشتہ جب بولتا ہے تو کلام اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ خدا کا کلام ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو بلانے کے لیے اگر گھر میں باپ یا ماں بھیج دیں کہ جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، تو آپ جا کے کہتے ہیں کہ آپ کو امی یا ابو یا ڈیڈی یا ماما جو بھی آپ کہتے ہیں وہ بلا رہے ہیں، آپ نہیں بلا رہے اسے، آپ بتا دیتے ہو کہ آپ کو وہ بلا رہا ہے۔ اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں کسی کو کہتا ہوں کہ ذرا ناصر کو بلا کے لائیں، تو یارف اٹھتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں بھی تمہیں پادری صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ نہیں بلا رہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، وہ صرف پیغام پہنچاتے ہیں کہ تمہیں پادری صاحب بلا رہے ہیں۔ فرشتہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ زکریا نے تھوڑا سا ڈاواڈول ہونے کا اظہار کیا کہ میں کیسے جانوں کہ یہ ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بہت بوڑھی ہے۔ تو جلال میں آ گیا فرشتہ، میں جبرائیل ہوں جو خداوند کے حضور رہتا ہوں، اس کی خدمت میں رہتا ہوں، اور میں اس کا حکم، اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو نے میری باتوں کا یقین نہیں کیا، مطلب کہ تو نے خدا کی باتوں کا یقین نہیں کیا۔ میں اپنی طرف سے تو کچھ کہتا ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ جب تک یہ پورا نہ ہو لے تو چپکا رہے گا، خاموش رہے گا، بول نہیں پائے گا، کیونکہ فرشتے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ خدا کی طرف سے بولتے ہیں، خدا کے نمائندے ہو کر بولتے ہیں۔ اور نبیوں نے اور رسولوں نے جب فرشتوں سے کلام سنا تو انہوں نے بالکل اسی طرح اسے ریسیو کیا، قبول کیا، جیسے خدا سے کلام لے رہے ہیں، کیونکہ فرشتے خدا کے حکم سے آتے ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ نبی نے خدا سے کلام سنا اور خود نہیں لکھا، کاتب سے لکھوایا۔ جیسے ہم کوئی معاہدہ کرنا ہو، کوئی ڈیل طے کرنی ہو، کوئی ایگریمنٹ کرنا ہو،
کوئی بیان حلفی دینا ہو، کوئی سودا ہم نے طے کر لیا ہو، تو ہم کہتے ہیں جی اشٹام نویس کے پاس چلے جاؤ، جو سٹیمپ پیپر پہ لکھنے والے ہوتے ہیں، وثیقہ نویس، یادداشت لکھنے والا. ہم اس کے دفتر میں پہنچ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں جی بھائی ہماری طرف سے یہ ذرا معاہدہ لکھ لو. وہ لکھتا ہے، آپ اسے سن کے کہتے ہو ٹھیک ہو گیا، آپ دستخط کر دیتے ہو. وہ تحریر کبھی بھی لکھنے والے کی نہیں ہوتی، لکھوانے والے کی ہوتی ہے. وہ رجسٹری، وہ بیان حلفی، وہ معاہدہ، وہ سٹیمپ پیپر، وہ لکھوانے والے کی طرف سے ہوتا ہے، لکھنے والے کا کچھ نہیں ہوتا اس میں. تو نبی نے کلام خدا کا سنا، خدا سے کلام لیا اور آگے منشی کو، سکرائب کو، سیکریٹری کو، سٹینوگرافر کو، ٹائپسٹ کو آگے سناتا گیا. خدا سے سنا، اس کو سناتا گیا، لکھ باروک بن نیریا لکھ، خداوند خدا فرماتا ہے تو لکھ. جو جو کلام یرمیا سنتا رہا خدا سے، جو کلام لیتا رہا، وہ آگے اپنے منشی کو، اپنے سیکریٹری کو لکھواتا رہا، اور وہ اسے اسی طرح سے لکھتا رہا، اور یرمیا اس کی تصدیق کرتا ہے. نبیوں نے رویا دیکھ کر اور خدا سے اس کی سمجھ پا کر وہ کلام لکھا. ہر بار خدا نے بول کے یا فرشتہ بھیج کے کلام نہیں لکھوایا، رویا دکھائیے. تو کیا دیکھتا ہے؟ ہاں میں دیکھتا ہوں ایک شہر ہے، پھر دیکھا ایک دیگ ہے، پھر دیکھا ایک بادام کی شاخیں ہیں. چیزیں مختلف خدا دکھاتا رہا. تو دیکھ، کیا دیکھ رہا ہے؟ مکاشفہ ساری رویا ہے. تو کیا دیکھتا ہے؟ میں ایک شہر کو دیکھتا ہوں دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. ساری چیزیں خدا دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے. وہ سمجھائی کیسے جاتی ہیں؟ یا تو خدا اپنی زبان سے سمجھاتا ہے، یا فرشتہ جیسے یوحنا کو سمجھاتا رہا ساتھ ساتھ کہ یہ چیز ہے، اب جو تو دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے، اس کو بھی لکھ لے. اور ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے مکاشفہ میں، اس نے جو چیزیں دیکھی انہیں لکھنے لگا، حکم ہوا یہ چیزیں نہ لکھ. حکم ہو گیا نہ لکھ، یہ پوشیدہ رہنے کے لیے ہیں، تجھے دکھا دی گئی ہیں، لیکن کسی اور کو ان کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ نہ لکھ. خدا دکھاتا ہے، خواب میں، رویا میں کلام کرتا ہے، کچھ چیزیں دکھا دیتا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس کا مفہوم، اس کی سمجھ دیتا ہے، اس کا مطلب سمجھاتا ہے، یا خدا اپنی زبان سے، یا فرشتے کے ذریعے سے، یا کسی انسان کو مقرر کر دیتا ہے کہ وہ تجھے بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اسے لکھ. حبقوق سے خدا نے کہا جو رویا تجھے دی گئی ہے اس سے یوں تختیوں پر لکھ کے لوگ دوڑتے ہوئے بھی اسے پڑھ سکیں. خدا نے آواز سے کلام کر کے لکھوایا، خدا نے فرشتوں کے ذریعے کلام کر کے لکھوایا، اور خدا نے خواب یا رویا دے کر بھی کلام لکھوایا. پھر ایک مرحلہ آیا کہ خدا کے الہام یا روح القدس کی تحریک سے کلام لکھا گیا. الہام ہوتا ہے خدا کی طرف سے، خدا پاک روح کی طرف سے ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. خدا کا پاک روح ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، وہ اپنے حصار میں لے لیتا ہے، ہمیں پوری طرح وہ ڈھانپ لیتا ہے اور ہمارے اندر اپنا کلام رکھ دیتا ہے، اور پھر ہم اسے بیان کرتے ہیں. نبیوں اور رسولوں پر خدا پاک روح اس طرح سے نازل ہوتا رہا، پاک روح انہیں یوں معمور کرتا رہا کہ اس نے ان کا ذہن، ان کا دل، ان کا بدن، جان اور روح، اور ان کی لکھنے کی طاقت، وہ سب اپنے اختیار میں لے لی، اور پھر وہ کلام لکھتے تھے. روح القدس کی تحریک سے، by the influence or the movement of the Holy Spirit، ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، خدا کی سانس سے نکلا ہے. خدا کی سانس، اس کا روح جب انسانوں پہ آ گیا تو وہ اپنے بس میں نہ رہے، اس کلام پر ان کا اختیار نہ رہا. وہ باتیں جو کرتے تھے، وہ کلام جو لکھتے تھے، وہ خدا کی طرف سے تھا. پطرس
اپنے دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ نبوت کی کسی بات کی تعویل کسی آدمی کی طرف سے نہیں، اس کی خواہش پر نہیں، اس کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ خدا پاک روح انہیں اپنے اس طرح سے حصار میں، اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا کہ جو کچھ انہیں سکھایا جاتا وہ اسے بیان کرتے یا لکھ لیتے تھے۔ اس طرح سے یہ کلام لکھا گیا ہے، خدا پاک روح کی تحریک سے، بائی دا انفلوئنس اور دا موومنٹ آف دا ہولی اسپرٹ۔ یہ کام روح القدس کا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں خدا کی سانس سے نکلا ہوا کلام ہے یہ، بائی دا بریتھ آف گاڈ اور بائی دا انفلوئنس اور دا موومنٹ اور دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ۔ خدا پاک روح کی قوت سے لکھا گیا ہے، پاک روح کی تحریک سے، اس کے کام کرنے کی وجہ سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ خدا کی آواز سن کے لکھا گیا، کچھ فرشتوں کے ذریعے ملنے والا کلام ملا تو اسے لکھا گیا، کچھ خواب یا رویا دی گئی، کچھ دکھایا گیا، پھر اس کا مطلب سمجھایا گیا اور کہا گیا اس کو لکھ لو، اور پھر کچھ پاک روح نے ان کا وجود اپنے کنٹرول میں لے لیا، اپنے بس میں کر لیا انہیں۔ وہ پاک روح کے اختیار میں چلے گئے، روح القدس نے ان پر اتھارٹی قائم کر لی اور پھر انہیں استعمال کیا کہ وہ لکھاری کے طور پر وہ کلام جو خدا لکھوانا چاہتا ہے اسے لکھ سکے۔ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، روح القدس کی تحریک سے ہے، اور خدا کی ہدایات کے مطابق کلام لکھا گیا، جیسے خدا کہتا گیا ویسے ہی لکھا گیا، کیونکہ کلام خدا کا ہے، محفوظ خدا کروا رہا ہے، اس لیے اس کا لکھا جانا بھی ایسا ہی ہے جیسا خدا چاہتا ہے۔ استثناء میں خدا کہتا ہے کہ تم میرے کلام کو اپنے دروازوں اور چوکھٹوں پر لکھنا۔ خدا کہتا ہے کہ تو یہ باتیں بڑی تختیوں پر لکھ۔ پھر خدا کہتا ہے کہ تو تومار میں لکھ۔ تومار چمڑے کے بڑے بڑے ٹکڑے جنہیں لپیٹ کر رول کی صورت میں ان کو بنا لیا جاتا۔ ہم ٹی وی میں، ڈراموں میں، فلموں میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا حکم نامہ آتا ہے تو وہ ایسے کھلتا ہے اور پھر اس کو گھما کے گول گول کر کے بند کر دیا جاتا ہے، بالکل ایسے رول ہو جاتا ہے۔ چمڑے کا بہت بڑا ٹکڑا اور پھر اسے رول کر دیا جانا، اسے تومار کہتے ہیں۔ ایسے پھر کھلتا ہے یہ تومار۔ جیزس مووی میں دیکھا ہوگا، یسوع مسیح کو دیا گیا بہت بڑا تومار، اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، اسے پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اور یسوع مسیح اس میں سے پڑھتا ہے۔ پرانی تصویریں بنائی جاتی ہیں جو نبیوں کی، رسولوں کی، تو اس میں آپ کو چمڑے کے بڑے بڑے تومار نظر آئیں گے۔ خداوند نے کہا اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر، دروازوں پر لکھو۔ خداوند نے کہا انہیں تختیوں پر لکھو۔ خداوند نے کہا اسے کتاب میں لکھو۔ خداوند نے کہا کہ اسے تومار میں لکھو۔ خداوند نے کہا بڑے بڑے لفظوں میں لکھو۔ خداوند نے کہا بڑی بڑی تختیوں پر لکھو۔ خداوند نے کہا ایسے لکھو کہ جیسے دوڑتا ہوا آدمی بھی اسے پڑھ لے، اتنا زیادہ ریڈیبل، پڑھے جانے کے قابل ہو۔ اب یہاں ایک بات اور ضرور ہے، ڈاکٹر خود لکھ لیتے ہیں اور ان کی سمجھ صرف میڈیکل سٹور، فارمیسی والے کو آتی ہے، اور کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا۔ وہ بس وہ لکیریں مار دیتے ہیں اور اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کون سی دوائی ہے۔ جس کی دوائی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں لکھنا، ایسا لکھنا کہ دوڑتا ہوا آدمی بھی غور نہ کرنا پڑے، اسے کلیئر پڑھ لے، صاف ستھرا ہو، گندی رائٹنگ نہ کرنا۔ خداوند کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم ایسے کچر مچر کر دو، بس اشارہ کر دو، بس لکھ دیا جی۔ خوبصورت لکھنا، صاف لکھنا، دوڑتے ہوئے بھی لوگ پڑھ لیں، ہدایت دیتا ہے خدا۔ تو نبی اور رسول اس ہدایت سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ جو حکم ہوا اسی طرح لکھنا ہے۔ تمہار میں لکھنا ہے، لکھ دیں گے جی۔ تختی پہ لکھنا ہے، تختی پہ لکھیں گے۔ یہ دروازے اور چوکھٹ پہ لکھنا ہے، اس پہ لکھیں گے۔ یہ بڑے ستون کھڑے کر کے لکھنا ہے، اس پہ لکھیں گے۔
اور صاف صاف لکھنا ہے، صاف صاف لکھیں گے جی، پڑھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جی لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ، اور ہم کہہ دیتے ہیں لکھے موسیٰ تے پڑھے خدا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لکھے منہ بال باریک، منہ کہتے ہیں بال کو، لکھے منہ بال جیسا باریک، اور پڑھے خود آ۔ خود آ کے ہی پڑھے گا جس نے لکھا ہوا ہے بال جتنا باریک۔ تو یہ محاورہ بھی درست کر لیں آپ، لکھے موسیٰ پڑھے خدا نہیں، لکھے موسیٰ بال جیسا اور پڑھے خود آ، جس نے لکھا وہی خدا کے پڑھے۔ ایسا نہیں لکھنا، خدا سکھاتا رہا، سمجھاتا رہا کس چیز پہ لکھنا ہے، کیسا لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے۔ وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے، ویسا ہی انہوں نے لکھا۔ اور لوگوں نے لکھے ہوئے کلام خدا کو نقل بھی کیا۔ پھر موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ ہو کر لوگوں سے کہا کہ جتنے حکم آج کے دن میں تم کو دیتا ہوں سب کو ماننا، اور جس دن تم یردن پار ہو کر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچو، تو بڑے بڑے پتھر کھڑے کر کے ان پر چونے کی استر کاری کرنا، پتھر بڑے بڑے لینا اور ان پہ چونا لگا کے ان کو پلستر کی طرح بالکل سرفیس صاف کر دینا، ان کو دیوار جیسے پلین کرتے ہیں ہم گرمالے سے، اس کو بالکل پلین کر دینا۔ اور پار ہو جانے کے بعد اس شریعت کی سب باتیں، اس شریعت کی سب باتیں ان پر لکھنا، تاکہ اس وعدے کے مطابق جو خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کیا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، یعنی اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو پہنچ جائے۔ اور پھر یشوع 8ویں باب کی 32ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ کیا گیا۔ حکم تھا کہ جب اس ملک میں پہنچو تو ایسا کرنا، اور پھر یشوع کی سربراہی میں یہ کام کیا جاتا ہے اور یہ کلام لکھا جاتا ہے۔ اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی۔ بڑے بڑے پتھر لیے، ان کے اوپر چونے سے پلستر کیا، صاف کیا، اور پھر شریعت ان پر کندہ کی، یعنی کھرچ کر لکھی، کھود کر لکھی۔ جیسے قبر پہ کتبہ ہوتا ہے، دا ہیڈ سٹون آف اے گریو، وہ پتھر میں کھودا جاتا ہے، پھر اس میں رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ کھود کر لکھا گیا، پوری نقل وہاں کندہ کر دی۔ جو کلام نبیوں نے لکھا اس کلام کی نقل بھی تیار کی گئی۔ اور خدا نے موسیٰ ہی کے ذریعے کہلوایا تھا کہ جب تیرے ملک میں بادشاہ مقرر ہوں جنہیں تم چن لو کہ تمہارے بادشاہ ہو، تو وہ ہمیشہ ایک کام کیا کرے کہ وہ شریعت کی کتاب کی ایک نقل تیار کیا کرے اپنے لیے، اس کی ذاتی نقل ہو، ایک پورا نسخہ اس کے پاس کلام کا اپنا ہو۔ کس کے پاس؟ بادشاہ کے پاس، تاکہ وہ اسے پڑھا کرے اور اس میں سے سیکھے اور اس کے مطابق اپنی قوم کا انصاف کرے، ان کی رہنمائی کرے۔ نقل تیار کرنے کا حکم خدا نے دیا اور پھر تیار ہوتی رہی۔ نقل کا مطلب یہ نہیں کہ 2 نمبری کوئی نئی چیز بنا لی، عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں یہ نقلی ہے، نہیں۔ نقل اصل میں ہوتا ہے کہ ہو بہو اس کے جیسا، اس کا عکس۔ ایک کتاب ہے اور بالکل لفظ بلفظ اسے ایک نئی کتاب اس میں سے بنا لی جائے، کچھ فرق نہیں، بالکل کاپی اس کی تیار کی۔ اور جب کاپی تیار کی جاتی تھی، جب نسخے آگے منتقل ہوتے، جب نقلیں بنتی تھی، اس کو اور لکھا جاتا تھا، تو یہ خیال کیا جاتا کہ خدا نے اپنے کلام کو لکھتے ہوئے اس میں کچھ بڑھانے یا اس میں سے کچھ گھٹانے سے منع کیا ہے۔ یہ بالکل خیال رکھا جاتا۔ خدا نے حکم دے رکھا تھا، شریعت میں بھی، استثناء میں بھی خدا نے حکم دیا کہ میرے کلام میں سے، میرے حکموں میں جو میں تمہیں دیتا ہوں، اس میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ کچھ اس میں سے گھٹانا۔ اور بائبل مقدس کا آخری پیراگراف دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب جہاں ختم ہوتی ہے 22ویں باب کی آخری آیات میں صاف لکھا گیا اگر کوئی اس میں سے بڑھائے گا، گھٹائے گا، خداوند کی طرف سے اسے کچھ برکت نہیں ملے گی، لیکن اسے سزائیں ملیں گی، آفتیں ملیں گی، دکھ اور تکلیفیں ملیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کلام جو ہمارے پاس موجود ہے،
خدا نے لکھوایا ہے، خدا کے بندوں نے لکھا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق لکھا ہے، خدا پاک روح کی نگرانی میں لکھا گیا ہے، جیسے وہ چاہتا تھا ویسے لکھا گیا ہے، اور اس کی نقلیں بھی تیار ہوئیں، کئی جلدیں بنائی گئیں، کئی کاپیز بنائی گئی۔ فوٹو کاپی بنا لیتے ہیں نا ہم، وہ بھی نقل ہی ہوتی ہے نا، اوریجنل کاغذ ہے بالکل اس کے جیسا، اس کا عکس لے لیا جاتا ہے، فوٹو کاپی۔ اب تو پریس میں سے نکلتی ہیں، کتابیں بنتی ہیں، ایک سانچہ بن جاتا ہے اور اس کو پریس میں سے پھر ہزاروں کاپی بنا لیں اس کے۔ پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے، نقل تیار ہوتی تھی، اس میں بڑھانا یا گھٹانا ممکن نہیں تھا۔ یقین رکھیے کہ خدا کا یہ کلام خدا کی مرضی کے عین مطابق لکھا گیا ہے، ہم تک پہنچایا گیا ہے، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس میں سے خدا کو جانیں، اس میں سے اپنے لیے نصیحت پائیں، اس میں سے اپنے لیے رہنمائی پائیں، خدا کی مرضی کو جانیں، اور اپنے مستقبل کے بارے میں بھی جانیں، اپنے ایمان کے بارے میں جانیں، اور یقین رکھیں کہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہیں۔